بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، 31 اور 32۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ جی، اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے گا وعلم، اسے آپ نے علمہ نہیں پڑھنا بلکہ عین کا خیال کرنا ہے، واؤ کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں۔ وعلم آدم، کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو ہمیشہ تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے۔ آدم الاسماء، یہاں بڑی مد ہے اور حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے۔ کلہا، ثم عرضہم، ثم، یہاں کوشش کیجیے گا کہ میم مشدد پہ ایک تو آپ غنہ کریں، دوسرا جو ثا ہے اس میں سیٹی کی آواز نہ ہو۔ پھر سنیے گا، ثم عرضہم، را موٹا ہے اور عین کا خیال رکھیے گا۔ عرضہم علی الملائکۃ، یہاں پر بھی بڑی مد ہے اور مد متصل اس کا نام ہے۔ آگے لام الف لا کا وقف کی علامت موجود ہے رموز اوقاف میں سے، تو اس پر آپ کوشش کریں کہ یہاں پر آپ نہ ٹھہریں بلکہ ملا کر پڑھیں۔ علی الملائکۃ فقال انبئونی، یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، تو یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو نون ساکن کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں اور اس تبدیلی کا نام کیا ہے؟ اقلاب۔ پھر سنیے گا، فقال انبئونی باسماء، یہاں پر بھی بڑی مد ہے، مد متصل۔ ہؤلاء، یہاں پر پہلے چھوٹی مد ہے، مد جائز، ہؤلاء، اور آگے جو لام الف لا کے اوپر مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑی مد ہے۔ تو پھر سنیے گے مد کو کیسے آپ نے ادا کرنا ہے۔ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے۔ ان، آگے بھی کنتم، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، تو یہ دونوں حروف اخفا میں شامل ہیں، کاف اور تا، تو دونوں نون ساکن پہ آپ نے اخفا کرنا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ آگے دیکھیے گا آیت 32۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اور یہاں پر ایک تو الف مدہ ہے، قاف زبر الف قا، یہ الف مدہ ہے، اسے بھی لمبا کرنا ہے، اور لام پیش واو لو، یہ واو مدہ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟
قالو، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو دوسرا کالو نہیں بنا دینا، کالو درست نہیں ہے بلکہ قالو قالو۔ آگے دیکھیے گا سبحانک، یہاں اس کو سبحانک نہیں پڑھنا آپ نے بلکہ سبحانک لا علم لنا، عین کا خاص خیال رکھیے گا، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا الا ما علمتنا، یہاں علمتنا، اور ہاں اوپر جو ہے یہ مد ہے وہ چھوٹی مد، مد منفصل، لنا الا یہاں پر چھوٹی مد ہے، مد جائز، اور ما علمتنا اس کے اوپر تو کا رموزی اوقاف میں سے موجود ہے، آپ نے یہاں پر وقف کر دینا ہے، علمتنا۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سانس توڑ دینا ہے، آگے جو ہے وہ نئے سانس کے ساتھ پڑھنا ہے، انک یہاں نون مشدد ہے، اپنے غنہ کرنا ہے، تل یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اور علیم الحکیم یہاں علیم میں عین کا خیال کرنا ہے اور حکیم میں حا کا خیال کرنا ہے، علیم الحکیم۔ تو اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خوش رہیں، اور اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔